بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہم بات کریں گے تھرڈ پارٹ کی ویٹ مینجمنٹ کی. فیکٹر ان پاکستانی ڈائٹس دیٹ آر کنڈکٹیو ٹو ویٹ گین. پاکستانی جتنی بھی ڈائٹس ہے، پاکستانی جتنی بھی فوڈز ہے، اس میں وہ کون سے فیکٹرز ہیں جو کہ ویٹ گین کے لیے رسپانسبل ہے، یا جس کی وجہ سے ویٹ گین ہوتی ہے، یا جس کی وجہ سے اوبیسٹی کاز ہوتی ہے، یا جو ویٹ گین یا ہیلتھی لائف کو لیڈ کرتی ہے ٹو ورڈز ویٹ گین، جس کی وجہ سے ویٹ گین جو ہے وہ آ جاتی ہے. یعنی وہ کون سی فیکٹرز ہے، وہ کون سی چیزیں ہیں پاکستانی ڈائٹ میں، وہ کون سی چیزیں پاکستانی ڈائٹ میں پریزنٹ ہیں جس کی وجہ سے ایک ہیلتھی پرسن کی، ایک نارمل انسان کی ویٹ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اور اوبیسٹی کاز ہوتی ہے. Pakistan is a country where the concept of healthy diet among the general public is totally changed. دیکھیے پاکستان وہ ملک ہے جس میں لوگوں کی کنسیپٹ، لوگوں کی سوچ وہ ایک ہیلتھی ڈائٹ کے مطابق دنیا کی دوسری کنٹری کے لحاظ سے کمپلیٹلی چینج ہے. یعنی اگر ہم ڈیولپ کنٹری کی بات کریں، جتنی بھی یورپین کنٹریز ہے، ڈیولپ کنٹریز آف دا ورلڈ، اس میں ہیلتھی فوڈ کی، بیلنس ڈائٹ کی جو کنسیپٹ ہے، اگر ہم پاکستان میں وہ لے کے آئے تو پاکستان میں لوگوں کی سوچ، پاکستان میں لوگوں کی سمجھ اس سے کمپلیٹلی چینج ہے. پاکستانی ڈائٹ از یوزولی انرجی ڈینس with a high proportion of saturated fat, trans fat, fatty acid and free sugar contribute to high calorie intake. تو دیکھیے پاکستان میں جتنی بھی ہم فوڈ لیتے ہیں، جتنی بھی ہم ڈائٹ لیتے ہیں، جتنی بھی ہم نیوٹریشیس چیزیں لیتے ہیں، وہ بہت زیادہ انرجی سے بھرے ہوتے ہیں. اس میں انرجی کی ڈینسٹی، انرجی کی کنسنٹریشن بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے، کیونکہ ہم جو بھی پاکستانی ڈائٹ لیتے ہیں وہ بہت زیادہ سیچوریٹڈ فیٹس، یعنی اس میں فیٹس کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے. اس میں فیٹی ایسڈ اور اسی طرح فری شوگر، فری کاربوہائیڈریٹس کی مقدار اس میں بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے پاکستانی ڈائٹ جو ہے وہ انرجی ڈینس ہے، انرجی سے بھرپور ہے، اور اس میں ہائی کیلوری جو ہے وہ انرجی پریزنٹ ہوتی ہے. یوز آف دیسی گھی، ہائی انٹیک آف میٹ. جس طرح آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ مختلف لوگ جو ہے وہ دیسی گھی جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں، جس کو ہم حاصل کرتے ہیں فرام ڈیفرنٹ گائز، بینس، بکری وغیرہ. اس سے جو ہم گھی وغیرہ بناتے ہیں اس کی ملک سے، اس کو ہم کہتے ہیں دیسی گھی. یہ بھی ایک انرجی ریچ سورس ہے، اس میں ہائی مقدار میں جو ہے وہ فیٹس پائی جاتی ہے. اسی طرح ہائی انٹیک آف میٹ، ہم جو ہے وہ میٹ، مختلف ٹائپ کے میٹس، چھوٹی جانوروں کی یا بڑے جانوروں کی میٹس وغیرہ استعمال کرتے ہیں، گوشت استعمال کرتے ہیں، جس میں ہائی مقدار میں پروٹین اور اسی طرح لپڈز وغیرہ پریزنٹ ہوتے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں میجورٹی آف دا پاپولیشن دے میں ٹیک ہائی انرجی فوڈ. یعنی پاکستان میں زیادہ تر آبادی جو ہے وہ بہت زیادہ انرجی سے سیچوریٹڈ، وہ بہت زیادہ انرجی سے ریچ جتنی بھی فوڈز ہیں وہ استعمال کرتے ہیں. ایکسیس سالٹ انٹیک ان فوڈ، زیادہ تر جو پاپولیشن ہے پاکستان میں وہ زیادہ انٹیک کرتی ہے سالٹ کی، بہت زیادہ جو ہے وہ نمک استعمال کرتے ہیں. ایکسیسو یوز آف سویٹ ان سیلیبریٹنگ امپورٹنٹ ایونٹس آف لائف. جس طرح آپ دیکھتے ہیں ہماری جو بھی ایونٹس ہوتی ہے، شادی ہو یا اس طرح کوئی دوسرا گیدرنگ ہو، تو اس میں ہم زیادہ تر جو ہے وہ سویٹ چیزوں کی، مٹھائی، چاکلیٹس وغیرہ کی استعمال کرتے ہیں. یہ بھی ایک الارمنگ سچویشن ہے، کیونکہ اس میں ہائی مقدار میں جو ہے وہ کاربوہائیڈریٹس، گلوکوز پریزنٹ ہوتی ہے. ان ایڈیشن اوور ایٹنگ اور کامن ڈائٹری پریکٹس ان پاکستان میں زیادہ تر جو ہے ان لوگوں کی یہ ایڈیشن ہوتی ہے، ان کی یہ ایڈکشنز ہوتی ہے، ان کی یہ بیہیویئرز ہوتی ہے کہ وہ اوور ایٹنگ کرتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ جب وہ کسی گیدرنگ کو جوائن کرتے ہیں یا کسی جگہ کسی پروگرام میں جاتے ہیں تو وہ حد سے زیادہ جو ہے وہ کھانا کھا لیتے ہیں. یوز آف انڈسٹریل پروسیس فوڈ، فاسٹ فوڈ، جنکس فوڈز اینڈ شوگر فری ڈرنک از گیٹنگ ویری پاپولر ان ینگر جنریشن. جس طرح آپ لوگ دیکھتے ہیں جتنی بھی ینگر جنریشن ہے وہ زیادہ تر جو ہے وہ روٹی اور اس طرح بریڈ وغیرہ استعمال نہیں کرتے، بلکہ وہ زیادہ تر فوکس کرتے ہیں ٹو ورک فاسٹ فوڈ. جتنے بھی برگرز وغیرہ ہیں ان پہ جو ہے وہ بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں، اس طرح پیزے وغیرہ. اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی کولڈ ڈرنکس ہیں، بوتلز ہے، ان پہ بہت زیادہ جو ہے وہ فوکس کرتا ہے، اس کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہماری بیلنس ڈائٹ کی کنسیپٹ جو ہے وہ کمپلیٹلی چینج ہوئی ہے ان سائڈ پاکستان. Rapid urbanization and modernization is also leading to the use of high fat diet instead of traditional low fat diet. تو دیکھیں جس طرح آپ لوگ دیکھتے ہیں ریپڈ اربنائزیشن، یعنی مختلف قسم کے بگ سٹیز بن جاتے ہیں، لوگ ماڈرنز ہوتے جا رہے ہیں، لوگ جو ہے وہ زیادہ سکسیس کی طرف جا رہے ہیں. تو اس کی وجہ سے لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ وہ اپنے ٹریڈیشنل جتنے بھی فوڈز ہیں وہ بنا لیں، کیونکہ ٹریڈیشنل فوڈز کو تیار کرنے میں بہت زیادہ ٹائم لگتے ہیں. اس کے لیے آپ کے پاس پراپر اس کا سکلز ہونا چاہیے کہ کس طرح آپ وہ فوڈ تیار کریں. تو اس کی وجہ سے اکثر ڈیولپ کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتے، وہ اکثر جو ہے وہ فاسٹ فوڈ اور جتنے بھی بیکرز کے فوڈز ہوتے ہیں وہ استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے بیلنس ڈائٹ کی جو کنسیپٹ ہے وہ کمپلیٹلی چینج ہو گئی ہے.
Lack of appropriate policies and non-enforcement of food safety regulation have multiplied the number of street foods vendors who sell low quality food in schools, markets, canteens and other public places, increase the prevalence of foodborne disease, malnourishment and mortality. چونکہ پاکستان میں مطلب یہ ہے کہ چونکہ پاکستان میں اسی طرح فوڈ سیفٹی اینڈ ریگولیشن، جس طرح ڈرگ اینڈ فوڈ ریگولیشن اتھارٹی ہے، اس طرح مختلف قسم کے پبلک ہیلتھ کے ڈپارٹمنٹس ہے جو کہ لوگوں کی فوڈ کی طرف اس کے جتنے بھی ایشوز ہوتے ہیں اس کے فوکس کرتے ہیں. لیکن پبلک سیفٹی کے ریگولیشن، اس کے رولز اور اس کے امپلیمنٹیشن کے نہ ہونے کی وجہ سے مختلف قسم کے لوگ لو کوالٹی، مختلف قسم کے بیڈ نرشمنٹ فوڈ، مختلف قسم کے ایسے فوڈ جو ہے وہ فروخت کرتے ہیں جس میں نیوٹریشنس کی کوئی جو ہے وہ ویلیوز نہیں ہوتی، جس کو کسی پراپر طریقے سے جو ہے وہ نہیں بنایا جاتا. مطلب یہ ہے کہ وہ مختلف قسم کی بیکار ٹائپ کی چیز جو ہے وہ خراب قسم کی چیزیں مختلف قسم کے اسکولز، کانٹینز میں اور اسی طرح مختلف قسم کے پبلک جگہوں پہ وہ فروخت کرتے ہیں، اور اس کی وجہ سے مختلف قسم کے فوڈ برن ڈیزیز، مال نرشمنٹ، چونکہ اس میں وہ پراپر مقدار نہیں پائی جاتی نیوٹریشن کی وجہ سے، اس طرح مختلف قسم کے مال نرشمنٹ اور مختلف قسم کے ڈیزیز کی وجہ سے ماربیڈیٹی جو ہے وہ کاز ہوتی ہے. مطلب یہ ہے کہ پاکستان میں فوڈ ریگولیشن کے لیے کوئی بھی اس طرح جو ہے وہ پراپر نظام نہیں ہے. اگر نظام ہے تو لوگ اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے، اور اگر امپلیمنٹ ہو جائے تو لوگ اس پہ جو ہے وہ لوگ اس کو جو ہے وہ اپلائی نہیں کر سکتے، لوگ اس پہ جو ہے وہ اپنا فوکس نہیں دیتے، اس کو اپلائی نہیں کرتے. تو اس کی وجہ سے مختلف قسم کے ڈیزیز جو ہے وہ کاز ہوتی ہے، لوگ جو ہے وہ مال نرشمنٹ کی طرف چلے جاتے ہیں اور مختلف قسم کے لوگ جو ہے وہ مر جاتے ہیں ان زہریلے خوراک کے کھانے کی وجہ سے. In Pakistan, fast food may be defined ready to eat food available in public place, food street and food corners and restaurant. پاکستان میں فاسٹ فوڈ کی جو کنسیپٹ ہے، اگر ایم سی کیوز میں آ گیا کہ فاسٹ فوڈ کا مطلب کیا ہے، تو فاسٹ فوڈ وہ فوڈز ہے جو کہ اکثر ریڈی ہوتی ہے کھانے کے لیے. جس طرح بھی آپ ایک شاپ سے وہ خریدتے ہیں تو ڈائریکٹلی آپ اس کو کھا سکتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ فاسٹ فوڈ وہ فوڈ ہے جو کہ ایزلی اویلیبل ہوتی ہے کسی بھی پبلک پلیس میں، کسی بھی پارک میں، کسی بھی جو ہے اس طرح ریسٹورنٹس میں وہ پریزنٹ ہوتی ہے ایٹ اے ٹائم، جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے ریڈی ہوتی ہے. جس طرح بھی آپ لوگ اس کو خریدتے ہیں ڈائریکٹلی وہ ایبل ہوتی ہے ایٹنگ کے لیے، وہ کھانے کے لیے ریڈی ہوتی ہے. دے میں انکلوڈ برگرز، اس میں برگرز ہے، شامی کبابز ہے، پیزا ہے، سینڈوچ ہے، چیٹس ہے، چولے، سموساز، پکوڑز، حلیمز، فرینچ فرائز، اس کے ساتھ آئس کریم، ڈوگ نٹس اینڈ آل ادر ٹریڈیشنل اینڈ نان ٹریڈیشنل فوڈز دیٹ آر ڈسپینسڈ کوئکلی. تو دیکھیے اس میں مختلف قسم کے فوڈز ہیں، ان سب فوڈز کو دیکھتے ہیں ہم کہتے ہیں فاسٹ فوڈ. یہ فوڈ جو ہے ہر جگہ ہمیں ایزلی اویلیبل ہوتی ہے، اور جس طرح ہم اس کو خریدتے ہیں ڈائریکٹلی ہم اس کو کھا سکتے ہیں. اس میں کوئی بھی اس طرح ٹائم نہیں لگتا، نہ ہم اس کو پریپیئر کرتے ہیں. یہ پریپیئرڈ ہوتے ہیں، یہ پہلے سے جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں، پہلے سے یہ کھانے کے لیے تیار رہتے ہیں. They are classified as energy dense. They are classified as energy dense because they provide high amount of sodium, sugar, cholesterol and fat, but are low in vitamins and minerals and dietary fibers content. تو دیکھیے جتنے بھی فاسٹ فوڈز ہیں اس میں انرجی تو بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے، کیونکہ اکثر فاسٹ فوڈ میں پریزنٹ ہوتے ہیں کاربوہائیڈریٹس، اس کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے سوڈیم یا فیٹس اس کے اندر پریزنٹ ہوتے ہیں. لیکن بیسیکلی وٹامنس اور جتنے بھی منرلز ہیں یا ڈائٹری فائبرز ہے وہ اس میں جو ہے وہ ایبسنٹ ہوتے ہیں. چونکہ ڈائٹری فائبرز یا وٹامن یہ بہت زیادہ مہنگے ہوتے ہیں، اس لیے اکثر جتنے بھی فاسٹ فوڈ ہوتے ہیں اس میں ان کی انگریڈینٹس، اس کی نمبر بہت زیادہ، اس کی اماؤنٹ بہت زیادہ کم ہوتی ہے، تاکہ اس کی پرائس جو ہے وہ کم ہو جائے اور وہ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ انکم حاصل کرے. تو دیکھیے اس کا یہ نقصان یہ ہے کہ اکثر اس کی وجہ سے جو ہے وہ کولان کینسر، انٹسٹینل کینسر کاز ہوتی ہے، کیونکہ اس میں مختلف قسم کے شوگر اور اس طرح کی چیزیں موجود ہوتی ہے، جبکہ فائبرز جو ہے وہ ایبسنٹ ہوتے ہیں. تو فائبر کے ایبسنٹ ہونے کی وجہ سے مختلف قسم کی کینسر کاز ہوتی ہے بیکاز آف فاسٹ فوڈ انٹیک. Despite of their low nutritional value, fast food have become a symbol of modern culture and their taste appeal more to children and youth. تو دیکھیے فاسٹ فوڈ میں کوئی نیوٹریشنل ویلیوز نہیں ہوتی، اس میں کوئی بھی اسی طرح جو ہے وہ بیلنس نیوٹریشنل انگریڈینٹس نہیں ہوتی، لیکن پھر بھی لوگ اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ ماڈرن سمبل سمجھتے ہیں. اگر کوئی بندہ جو ہے وہ برگر کھا لے یا اس طرح کولڈ ڈرنک کھا لے تو ہم اس کو بہت زیادہ ماڈرن سمجھتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ٹیسٹ کی وجہ سے اور اس کی ایزی اویلیبلٹی کی وجہ سے جتنی بھی ینگز یوتھ ہے، جوان ہیں اور جتنے بھی بچے ہیں وہ اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ فوکس کرتے ہیں. Traditional food are slowly losing their appeal as fast food are alluring to the population due to the convenience and easy availability. دیکھیے جس طرح ہم کلچرز جتنے بھی ہماری رورل کلچرز ہے، ریموٹ کلچرز ہے، دیہاتی کلچرز ہے، وہاں پہ اگر آپ لوگ دیکھ لیں
تو وہاں پہ مختلف قسم کے دیہاتوں کی سالن، وہاں پہ جتنی بھی لاسی ہے، دیہی ہے، وہ نیچرل چیزیں جتنی بھی نیچرل فوڈز ہے وہ لیتے ہیں. لیکن ابھی یہ کنسیپٹ جو ہے چونکہ ولیج جو ہے وہ بھی ماڈرن ہوتی جا رہا ہے، یہ ماڈرنائزیشن آتی جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے لوگوں کی سہولت کی وجہ سے اور ایزی اویلیبلٹی کی وجہ سے لوگ زیادہ فوکس دیتے ہیں فاسٹ فوڈ پہ. اور اسی طرح جو ٹریڈیشنل فوڈ کا جو کلاسیکل فوڈز کی کنسیپٹ ہے وہ کمپلیٹ جو ہے وہ چینج ہوتی جا رہی ہے. لوگ اس کو اگنور کرتے ہیں اور لوگ بہت زیادہ فوکس دیتے ہیں. اور اسی طرح لوگ اپنی ٹریڈیشنل جتنے بھی فوڈز ہیں اس کو جو ہے وہ بہت زیادہ ایلیمینیٹ کرتے ہیں، اس کو بہت زیادہ نظر انداز کرتے ہیں، اور فاسٹ فوڈ پہ لوگ بہت زیادہ جو ہے وہ توجہ دیتے ہیں. Home cooking hours have been comparatively minimized and people prefer eating outside in food street اینڈ فاسٹ فوڈ ریسٹورینٹ. دیکھیے اکثر جتنے بھی ماڈرن سٹی ہے، جتنے بھی اربن ایریاز ہے، شہری علاقے ہیں، وہاں پہ لوگوں کے ساتھ ٹائم نہیں ہوتا، تو ٹائم کو بچنے کی وجہ سے، ٹائم کو سیو کرنے کی وجہ سے وہ اکثر فاسٹ اسٹریٹ، جتنے بھی فاسٹ فوڈ کی اسٹریٹس ہے وہاں پہ جاتے ہیں، یا فاسٹ فوڈ کے جتنے بھی ریسٹورینٹس ہے، ہوٹلز ہے، وہاں پہ جاتے وہ فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں. اور اس طرح اس کی بیلنس ڈائٹ کی کنسیپٹ جو ہے وہ کمپلیٹلی چینج ہوتی ہے اور وہ چلے جاتے ہیں ٹوورڈ مال نرشمنٹ. Along with Pakistani food, Chinese, Western, Italian and continental cuisines have also gained a lot of liking and are becoming a part of the Pakistani menu. تو دیکھیں پاکستانی مینیو، پاکستان کے جتنے بھی ٹریڈیشنل فوڈز ہیں، اس میں مختلف قسم کے کنٹریز کے فوڈ جو ہے وہ بھی اس میں انکلوڈ ہوتے جا رہے ہیں. جس طرح اگر آپ کسی بگ ریسٹورینٹ پہ چلی جائیں تو وہاں پہ آپ لوگوں کو مینیو میں اس طرح کے فوڈ جو ہے وہ پریزنٹ ہوتے ہیں، اس طرح کے فوڈ آپ لوگوں کے لیے شو ہوتے ہیں کہ وہ آپ لوگوں نے کبھی دیکھے بھی نہیں ہوگے اور کبھی اس کا نام بھی نہیں سنا ہوگا. مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی ڈیولپ کنٹری کے فوڈز ہیں وہ بھی پاکستان میں جو ہے وہ آتے جاتے ہیں. جس طرح چائنیز فوڈ ہے، ویسٹرن کنٹری، یورپین کنٹری، اٹیلین کے آپ دیکھتے ہیں اٹیلین پیزا، اٹیلین برگرز وغیرہ ہے. اس طرح کنٹیننٹل کیوسینیز ہے آلسو. جتنے بھی ماڈرن فوڈز ہیں وہ بھی پاکستانی مینیو میں جو ہے وہ آ جاتی ہے اور لوگ اس کو ایکسیپٹ کر کے اس کو ایز اے فوڈ جو ہے وہ لیتے. The impact of fast food on health is quite staggering when consumed on a regular basis. تو دیکھیے staggering کا مطلب ہے الارمنگ کا مطلب ہے ڈینجرس. یعنی پاکستان میں جو فاسٹ فوڈ کا کنسیپٹ ہے وہ بہت زیادہ ڈیولپ ہوتا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ سے اگر ایک بندہ ریگولر بیس پہ فاسٹ فوڈ لیتا ہے تو یہ ایک الارمنگ ہے، یعنی اس کے صحت پہ اس کے بہت زیادہ بیڈ ایفیکٹ ہوتے جاتے ہیں. By replacing fresh or wholeness food with processed, addictive-laden foods, it has been noted that blood pressure rises, cholesterol level increases, metabolic rate alters, and the immune system is weakened. تو دیکھیے اگر ہم فریش فوڈس کو، ہم فریش ویجیٹیبلس کو، فریش جتنے بھی فروٹس ہیں، اگر ہم اس کو ریپلیس کریں فاسٹ فوڈ سے، تو اس کی وجہ سے دیکھیں چونکہ فاسٹ فوڈ میں بہت زیادہ ہائی کوانٹٹی میں، ہائی مقدار میں پریزنٹ ہوتی ہے سوڈیم، تو اس کی وجہ سے ہماری بلڈ پریشر رائز ہوتی ہے. اس طرح کولیسٹرول چونکہ فاسٹ فوڈ میں بہت زیادہ ہائی مقدار میں فیٹس پریزنٹ ہوتی ہے، اس طرح ہماری فیٹی ایسڈ کی لیول بہت زیادہ انکریز ہوتی ہے. میٹابولک ریٹ جو ہے وہ ہماری چینج ہوتی ہے، اور اس طرح امیون سسٹم جو ہے وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے، کیونکہ امیون سسٹم کے لیے مختلف قسم کے وٹامنس کی ضرورت ہے. اب اگر فوڈ میں وٹامنس نہیں ہیں تو اس کی وجہ سے ہمارا امیون سسٹم جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے، اور اس کی ہیومن باڈی پہ بہت زیادہ بیڈ امپیکٹ ہوتی جا رہی ہے. بیہیویئر موڈیفیکیشنز اینڈ ویٹ مینجمنٹ. دیکھیے ہم کس طرح جو ہے وہ ویٹ کو مینیج کر سکتے ہیں، ہم کس طرح ایک ہیلتھی ویٹ کو جو ہے وہ مینٹین رکھ سکتے ہیں اگر ہم اپنی بیہیویئر کو موڈیفائی کریں. یعنی اگر ہم وہ بیہیویئر کو موڈیفائی کریں، وہ لیزی لائف سٹائل کو، وہ سیڈینٹری لائف سٹائل کو اگر ہم موڈیفائی کریں، ایکٹیو لائف سٹائل اگر ہم اختیار کریں، تو اس کی وجہ سے ہم اپنی ویٹ کو مینیج کر سکتے ہیں. ہم اپنی ویٹ کو جو ہے وہ پراپر ایک نارمل بی ایم آئی پہ وہ ہم رکھ سکتے ہیں، اور اس طرح ہم اپنی ہیلتھی لائف جو ہے وہ سسپین کر سکتے ہیں، ہیلتھی لائف جو ہے وہ اسپینڈ کر سکتے ہیں. Weight management involves adopting a healthy lifestyle that include a knowledge of nutrition and exercise and a positive attitudes and motivation. تو دیکھیں اگر ایک بندہ جو ہے وہ ایک ہیلتھی لائف سٹائل کو، ایک پراپر ویٹ کو مینیج کرنا چاہتا ہے، وہ ایک پراپر ویٹ کو جو ہے وہ سسٹین رکھنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے اس کو مختلف قسم کے نیوٹریشنز کا نالج ہونا چاہیے کہ فلاں فوڈ میں کتنی جو ہے وہ نیوٹریشنز موجود ہے، فیٹس کون سے فوڈ میں پریزنٹ ہوتے ہیں، وٹامنس کون سے میں پریزنٹ ہوتا ہے، اسی طرح پروٹین کون سے فوڈ میں پریزنٹ ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس نالج کے ساتھ ساتھ اس کو پراپر ایکسرسائز کا بھی پتہ ہونا چاہیے، وہ پراپر ایکسرسائز بھی کرے. پازیٹیو ایٹیچیوڈ، اس کا ایٹیچیوڈ بھی پازیٹیو ہو، یعنی وہ زیادہ سے زیادہ اپنی ہیلتھ کو جو ہے وہ فوکس کرے، ہیلتھ کو بہت زیادہ اہمیت دے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں موٹیویشنز بھی ہو کہ
دیکھیے کچھ لوگوں میں موٹیویشن نہیں ہوتی, وہ کہتے ہیں کہ بس جس طرح ہوں میں ٹھیک ہوں, لیکن کچھ لوگوں میں بہت زیادہ موٹیویشن ہوتی ہے, وہ اپنی پرسنالٹی کو بہت زیادہ ویلیو دیتے ہیں, اور وہ اکثر کوشش کرتے ہیں کہ آئی لک ہیلتھی اینڈ مائی پرسنالٹی لک اٹریکٹیو. وہ کوشش کرتے ہیں کہ میری پرسنالٹی اچھی دیکھے اور لوگ جو ہے وہ میری طرف بہت زیادہ فوکس کرے, میں لوگوں کی نظر میں بہت زیادہ اچھا دیکھوں. Internal motives such as better health, self-esteem and personal control increase your chance of lifelong weight management success. تو دیکھیں اکثر لوگوں کی سیلف اسٹیمز ہوتی ہے. سیلف اسٹیم کا مطلب یہ ہے معاشرے میں لوگوں ایک انسان کی عزت. مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی سیلف اسٹیم اتنی زیادہ ہائی ہوتی ہے, اس کی انر جتنی بھی موٹیویشنز ہوتی ہے وہ اتنی زیادہ ہائی ہوتی ہے کہ وہ بہت زیادہ فوکس کرتی ہے ٹو ورڈ ہیلتھ. اس کے بعد اس کی پرسنل کنٹرول بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. کچھ لوگ جو ہے وہ جب کسی خوراک کو دیکھ لیں تو وہ کہتے ہیں کہ یار میں خود کو کنٹرول نہیں کر سکتا, میں اس فوڈ کو لیتا ہوں. کچھ لوگوں کی کنٹرول سیلف پہ بہت زیادہ ہائی ہوتی ہے, وہ اگر فوڈ کو دیکھ بھی لے تب بھی وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں اس قسم کا فوڈ نہیں لیتا کیونکہ اس کی وجہ سے میرا ویٹ جو ہے وہ انکریز ہوتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ سیلف موٹیویشن یعنی انٹرنل آپ میں یہ ڈیزائر ہونی چاہیے, آپ میں یہ موٹیویشن ہونی چاہیے کہ میں ویٹ کو مینٹین رکھوں, اور اس کے ساتھ ساتھ پرسنل کنٹرول بھی بہت زیادہ ضروری ہے کہ خود پہ آپ کا کنٹرول ہو, جو ہے آپ اپنی خود کو کنٹرول کر سکتے ہو. تو اس طرح اگر یہ دو ایبیلٹیز آپ میں پائی جاتی ہے تو لائف لانگ اپنے پراپر ویٹ کو جو ہے وہ آپ مینٹین رکھ سکتے ہیں اور زندگی میں آپ سکسیس حاصل کر سکتے ہیں. Eating only while sitting down, don't eat while reading, cooking, talking on the phones, working on the computers or watching television. تو دیکھیں یہ ایک یونیورسل پرنسپل ہے کہ جب آپ لوگ کھانا کھاتے ہو تو کھانے کے دوران آپ لوگ بالکل جو ہے وہ بیٹھ جائے. اسلام بھی یہ کہتا ہے کہ کھانا بیٹھتے ہو کہ آپ لوگ کھانا کھائے, یعنی بیٹھتے ہوئے آپ لوگ کھانا کھائے. تو اسلام کے رول کے مطابق سائنس بھی یہ کہتا ہے کہ آپ لوگ جو ہے جب کھانا کھاتے ہو تو آپ لوگ جو ہے وہ بیٹھ جائے پراپر طریقے سے کسی چیئر پہ یا کسی گراؤنڈ پہ. اسی طرح اگر آپ بک پڑھتے ہو, اس طرح کھانا پکاتے ہو, کسی کے ساتھ فون پہ بات کرتے ہو یا کمپیوٹر یا کسی موویز وغیرہ کو دیکھتے ہو تو اس وقت آپ لوگ جو ہے وہ کھانا نہ کھائے. ٹیک اسمال بائٹس اینڈ چوز یور فوڈز ویل. تو دیکھیے اکثر جو ہے وہ لوگ بہت بڑے بڑے نوالے جو ہے وہ لیتے ہیں اور اس طرح وہ پراپر اس کو جو ہے وہ ڈائجسٹ نہیں کر سکتے اور اس طرح اس کی ہاضمہ خراب ہوتی ہے یا وہ فوڈ جو ہے وہ اچھی طریقے سے ایبزارب نہیں ہوتی. تو مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ چھوٹے چھوٹے سے نوالے لیں اور اچھی طریقے سے ایک نوالے کو چبا کے کھا لیں. ڈیورنگ یور بریک گو فار اے واک انسٹیڈ آف ایٹنگ. تو دیکھیے اکثر اسٹوڈنٹ آپ لوگ یونیورسٹی میں دیکھتے ہیں کہ جس طرح بھی بریک ہوتا ہے وہ ڈائریکٹلی کسی کینٹین پہ جا کے وہ کولڈ ڈرنکس یا اس طرح چاکلیٹس وغیرہ کھاتے ہیں. تو دیکھیے بریک کے دوران سب سے بیسٹ وے یہ ہے کہ آپ لوگ تھوڑا سا واک کریں تاکہ آپ لوگوں کی سرکولیشن کنٹینیو ہو جائے, برین تک بلڈ کی سپلائی اچھی ہو جائے اور آپ لوگ جو ہے وہ ریلیکس فیل کریں. اف یو گیٹ ہنگری بٹوین میلز پلان ہیلتھی اسنیکس. تو دیکھیے اگر کھانے کے دوران فار ایگزامپل بریک فاسٹ اور لنچ کے درمیان اگر آپ کو بھوک فیل ہو جائے تو اس دوران اکثر لوگ جو ہے وہ فاسٹ فوڈ لیتے ہیں یا اس طرح مختلف قسم کے چپس لیز وغیرہ لیتے ہیں. تو آپ لوگوں نے یہ نہیں لینا چاہیے بلکہ آپ لوگ ہیلتھی چیز لے لیں. فار ایگزامپل آپ نے ایک ایپلس کھا لیا, آپ نے ایک مینگو کھا لیا, آپ نے اس طرح ہیلتھی فوڈ جو ہے وہ آپ لے لیں تاکہ آپ کی ریکوائرمنٹ اس سے کمپلیٹ ہو جائے. ڈونٹ اسکپ میل ایز اٹ میں ریزلٹ ان اوور ایٹنگ ایٹ دا نیکسٹ ٹائم. تو دیکھیے اگر ایک کھانے کا وقت ہے, لنچ کا ٹائم ہے اور آپ لوگ اس کو اسکپ کریں کہ میں جو ہے ڈنر میں بہت زیادہ اچھی طریقے سے کھانا کھاؤں, تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے. جو لنچ کا وقت ہو لنچ کے وقت اپنا کھانا کھائے, ڈنر کے وقت اپنا کھانا کھائے, بریک فاسٹ پہ اپنا کھانا کھائے. تو اس کی امپورٹنس یہ ہے کہ اگر آپ ایک ٹائم پہ ایک فوڈ کو اسکپ کریں, فار ایگزامپل بریک فاسٹ میں آپ نے فوڈ کو اسکپ کر دیا تو لنچ ٹائم پہ آپ بہت زیادہ جو ہے وہ کھانا کھائیں گے اور اس کے آپ کی صحت کے اوپر بہت زیادہ بیڈ ایفیکٹ ہوگی, اس کی ڈائجیشنز نہیں ہوگی اور اس طرح اس کی مختلف قسم کے پرابلمس ہوگی. یوز اسمالر پلیٹس باؤلز اینڈ گلاسز. ہر وقت جو ہے وہ کھانا کھانے کے لیے اسمال جو ہے وہ گلاسز اور اس طرح پیالے وغیرہ استعمال کرے. ویٹ 20 منٹس بیفور ایٹنگ سم تھنگ یو آر کراونگ. تو دیکھیے اکثر جو ہے اگر آپ کسی چیز کے لیے جو ہے وہ بھوک محسوس کرتے ہیں, کسی چیز کے لیے آپ ریڈی ہو کہ میں اس وقت کھانا کھاؤں, تو 20 منٹس آپ اس کے لیے جو ہے وہ تھوڑا سا ویٹ کریں تاکہ جتنی بھی HCl وغیرہ جتنے بھی ہارمونز ہیں وہ ریلیز ہو جائے. ایٹ این ایمپٹی اسٹومچ. اکثر کوشش کریں کہ جب آپ کو بھوک فیل ہو جائے, ہنگر فیل ہو جائے, تب آپ جو ہے وہ کھانا کھائیں. ڈرنک اے لارج گلاس آف واٹر بیفور ایٹنگ. کھانا سے پہلے آپ جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ پانی پینا چاہیے تاکہ جتنی بھی ایسڈز ہے انسائڈ دا اسٹامچ وہ اچھی طریقے سے نیوٹرلائز ہو جائے اور وہاں پہ جتنا بھی لیئرز ہے وہ اچھی طریقے سے موئسچرائز ہو جائے اور فوڈ کو اچھی طریقے سے ڈائجسٹ کریں. Eat slowly. Remember it takes 20 minutes for your stomach to send a message to your brain that it is full. تو دیکھیں یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. جب آپ لوگ کھانا کھاتے ہیں
تو 20 کھانا کھانے کے بعد دیکھیے فار ایگزامپل ایک بندہ جو ہے وہ اسٹارٹ ہوا کھانا کھانے پہ، اب جب یہ میسیج برین تک پہنچتی ہے کہ دیکھیے جو ہے آپ کی ریکوائرمنٹ کمپلیٹ ہو گئی ہے، تو اس میں 20 منٹس لگتی ہے، تو آپ لوگوں نے اس 20 منٹ سے پہلے جو ہے وہ کھانا چھوڑنا چاہیے. جس طرح مختلف لوگ کلاسیکل لوگس کہتے ہیں کہ جب آپ تھوڑا سا رہ جاتے ہو تب آپ لوگ جو ہے وہ کھانا چھوڑ دیں، چونکہ اس ٹائم پہ برین کو سگنل جو ہے وہ پہنچتا ہے. اب یہ سگنل دوبارہ پہنچنے میں تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، اس لیے آپ نے تھوڑا سا اپنے آپ کو جو ہے وہ ایمٹی، تھوڑا سا اپنے آپ کو جو ہے وہ ہنگر جو ہے جب آپ کو فیل ہو تب آپ لوگوں نے کھانا چھوڑنا ہے، یعنی تھوڑا اپنے آپ کو جو ہے وہ چھوڑ دے. ڈونٹ لیٹ فیک ہنگر میک یو تھنک یو نیڈز مور. تو دیکھیے فیک ہنگر جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. اکثر لوگ جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے وہ چاکلیٹ یا اس طرح گلوکوز انٹر کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے برین کو میسیج ملتا ہے کہ there is sufficient glucose present for metabolism or for respiration. تو اس کی وجہ سے ہنگر جو ہے وہ کمپلیٹ ختم ہوتی ہے. تو یہ ایک فیک ہنگر ہے. کھانے کے وقت آپ لوگوں نے اس طرح کوئی کولڈ ڈرنک یا اس طرح گلوکوز رچ سورس نہیں لینا چاہیے. میک یور ہیلتھی ویٹ مینجمنٹ پرائیورٹیز. ہر وقت جو ہے وہ اپنے صحت کو، اپنی ہیلتھی ویٹ کو اپنے پرائیورٹی پہ رکھنا ہے. سب سے پہلے فوکس جو ہے، سب سے پہلے امپورٹنس آپ لوگوں نے اپنی ہیلتھ کو دینا ہے. تھنک لانگ ٹرمز وائل ڈیولپنگ اے نیو ہیلتھی بیہیویئر. اگر آپ لوگ کسی ہیلتھی بیہیویئر کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہو تو اس سے پہلے آپ لوگ جو ہے اس پہ بہت زیادہ جو ہے سوچ کریں کہ میں یہ بیہیویئر جو ہے وہ اڈاپٹ کرتا ہوں، اس کے بینیفٹس کیا ہوگی، اس کی ایوالویشنس کیا ہوگی، اور ایٹ دا اینڈ اس کا ریزلٹ کیا ہوگا. کاؤنسلنگ اے پیشنٹ فار ویٹ مینجمنٹ. اگر ایک پیشنٹ آ جائے، فار ایگزامپل ایک پیشنٹ ماربڈ اوبیسٹی کے ساتھ یا ٹائپ 1 یا ٹائپ 2 اوبیسٹی کے ساتھ اگر آپ کے کلینکس میں یا آپ کو جو ہے وہ آ گیا، تو آپ لوگ اس کو کس طرح کاؤنسل کریں گے کہ وہ اپنی ویٹ کو مینیج رکھے. کاؤنسل کا مطلب یہ ایک پیشنٹ کو سائیکالوجیکلی گائیڈ کرنا، ایک پیشنٹ کو موٹیویٹ کرنا کہ وہ اپنی ہیلتھ کو مینٹین رکھے. موٹیویٹ دا پیشنٹ ٹو مینیج دیئر ویٹ تھرو ملٹیپل اپروچز. تو دیکھیے اگر ہم ایک پیشنٹ کو موٹیویٹ کرتے ہیں تو اس کے لیے مختلف قسم کے ملٹیپل اپروچز یوز ہوتے ہیں. یعنی ہم ایک پیشنٹ کو بتاتے ہیں کہ اگر آپ اس طرح ویٹ کو مینیج کریں تو آپ مختلف قسم کے اس طرح کمیونیکیبل اور اس طرح ڈینجرس ڈیزیز سے خود کو بچا سکتے ہیں. ڈائبٹیز میلائٹس سے آپ لوگ خود کو بچا سکتے ہیں، ہارٹ ڈیزیز سے بچا سکتے ہو. یعنی ہم اس کو مختلف قسم کے اس کے جو ہے وہ ایڈوانٹیجز بتاتے ہیں. Effective counseling begins with patient education on several topics, including the effectiveness of popular diets. تو دیکھیے جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ جتنے بھی پاپولر ڈائٹس ہے اس کے افیکٹونیس اور اس کے جتنے بھی ہارمفلز یا امپورٹنس اس کے افیکٹس ہوتے ہیں، اس سے ہم پیشنٹ کو آگاہ کرتے ہیں. یعنی پہلے ہم پیشنٹ سے پوچھتے ہیں اس کی ڈائٹ بیہیویئر کے بارے میں، اور اگر وہ ہیلتھی ڈائٹ لیتا ہے تو ہم مزید اس کو ہیلتھی رکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس طرح اگر وہ ان بیلنس ڈائٹ لیتے ہیں تو ہم اس کو موٹیویٹ کرتے ہیں اور اس کو بیلنس ڈائٹ کی افیکٹونیس، اس کے فوائد ہم بتاتے ہیں. Compared with people at a healthy weight, those carrying extra pounds have a harder times walking a quarter mile, lifting 10 pounds and rising from an armless chairs. تو دیکھیے اگر کوئی اس طرح بندہ آ جائے جس کی ویٹ بہت زیادہ ہو اور وہ کوشش کرتا ہے اور وہ موٹیویٹ ہے کہ میں ہیلتھ کو جو ہے وہ مینٹین رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ واکنگ نہیں کر سکتا یا اس کے پاس ٹائم نہیں ہے یا وہ کسی آفس میں کام کرتے ہیں، تو دیکھیے ہم اس کو موٹیویٹ کریں گے کہ آپ لوگوں نے اپنے آفس میں اس طرح واک کرنا ہے، تھوڑا سا آپ لوگوں نے جو ہے وہ رن کرنا ہے. یا اگر آپ کسی چیئرز میں ہیں تو آپ اس چیئر سے جو ہے وہ بار بار اٹھنے کی کوشش کریں. یا اگر آپ کے آفس میں اسی طرح کوئی ویٹ ہے تو آپ اس ویٹ کو جو ہے وہ بار بار اٹھنے کی کوشش کریں. تو یہ بھی ان لوگوں کے لیے ایکسرسائز ہے، یہ بھی ایک کاؤنسلنگ ہے. اس سے بھی ہم اس کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں تاکہ وہ اپنی ویٹ کو مینٹین. کاؤنسلنگ شوڈ ایڈریس ان ریئلسٹک پیشنٹ ایکسپیکٹیشن. تو دیکھیے کچھ پیشنٹ کی ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے. جب ہم اس کو کاؤنسل کرتے ہیں تو اس کے وہ ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن جو ہے وہ رائز ہوتے ہیں اور ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن اس کے ختم ہوتے ہیں. مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے کہ میں اگر اس طرح ویٹ جو ہے وہ میں گین کروں تو مجھ میں انرجی ہوگی ہیوی ورک کرنے کے لیے. اب یہ اس کی ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن ہے، یہ اس کی جو ہے وہ رانگ ایکسپیکٹیشن ہے، رانگ اس کی سوچ ہے. تو ہم اس کی یہ رانگ سوچ کو، اس رانگ جو ہے ان ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن کو ہم جو ہے وہ ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن کی طرف کنورٹ کریں گے. ایکسیس ویٹ پلے اے رول ان سو مینی کامن اینڈ ڈیڈلی ڈیزیز. تو دیکھیے اگر آپ کی ویٹ زیادہ ہو جائے، جس طرح ایک پروورب ہے کہ مس پرچون نیور کمز الان، جب بدقسمتی آتی ہے تو بدقسمتی اپنے ساتھ مختلف قسم کے پرابلمز بھی لے کے آتی ہے. تو مطلب یہ کہ جب ویٹ انکریز ہوتی ہے، جب ایک پیشنٹ اوبیسٹی کی طرف چلا جاتا ہے تو اوبیسٹی کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے پرابلمز اور مختلف قسم کے کرونک ڈیزیز، مختلف قسم کے ڈیتھ ورن ڈیزیز بھی کاز ہوتی ہے. سم پیشنٹ میں بی پزلڈ by the fact that they are eating less but are not losing weight.
تو دیکھیے کچھ لوگ اس شش و پنج میں مبتلا ہوتے ہیں, وہ اس کنفیوژن کا شکار ہوتے ہیں کہ دیکھیے میں بہت زیادہ کم خوراک کھاتا ہوں تب بھی میں اپنی ویٹ کو جو ہے وہ لاس نہیں کر سکتا ہوں. تو ایسے پیشنٹ کو بھی آپ لوگوں نے موٹیویٹ کرنا ہے کہ دیکھیں کھانا آپ اچھی مقدار میں کھا لیں لیکن ریگولر بیس پہ آپ ایکسرسائز کریں تو اس سے بھی آپ کی ویٹ جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے. These occur when the brain sends reduced intake and attempt to compensate by decreasing energy expenditure. یہ اکثر اس وقت جو ہے وہ محسوس ہوتا ہے, ایک پیشنٹ اس وقت یہ فیل کرتا ہے جب وہ بہت زیادہ کم خوراک جو ہے وہ کھا لیتا ہے, کم خوراک یا کم یا لو انرجی فوڈ وہ انٹیک کرتا ہے, تو اس کی وجہ سے اکثر اس کو یہ جو ہے کمزور قسم کی تھنکنگ, ویک تھنکنگ اس کے برین میں جو ہے وہ ڈیولپ ہوتی ہے اور وہ اس طرح سوچتا ہے. تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کسی پیشنٹ کو کونسل کرتے ہو تو اس کو آپ لوگ یہ بتا دیں کہ دیکھیں اگر آپ لوگ ویٹ کو مینٹین کرنا چاہتے ہو تو ویٹ کو مینٹین رکھنے کے لیے آپ فوڈ کو کم نہ کریں, انرجی کو کم نہ کریں, بلکہ آپ اسٹرانگ ایکسرسائز اسٹارٹ کریں. تو اس کی وجہ سے آپ کی باڈی بھی, آپ کی مسل بھی ڈیولپ ہوں گی اور مسل کے ساتھ ساتھ آپ کی فیٹس بھی ڈیزالو ہوں گے اور آپ کی صحت اچھی ہوگی. Emphasize that even a small weight loss can have significant result. تو دیکھیں اگر ایک پیشنٹ کی ویٹ بہت زیادہ ہے تو تھوڑا سا بھی ویٹ اگر وہ لاس کرے پھر بھی اس کی صحت پہ اس کی بہت زیادہ پازیٹیو امپیکٹ ہوگی. A 5% weight loss, for example, reduce type 2 diabetes mellitus by 60%. تو دیکھیں اگر ایک اوبیس پیشنٹ ہے وہ اگر 5% بھی اپنا ویٹ کم کرے تو اس کے ڈائبٹیس میلائٹس ٹائپ 2 کے چانسز 60% ڈکریز ہوتی ہے, چونکہ ڈائبٹیس ٹائپ 2 جو ہے وہ ڈائریکٹلی ریلیٹڈ ہے ود ویٹ گین. یعنی وہ پیشنٹ جس کی ویٹ بہت زیادہ ہے اس میں بہت زیادہ چانسز ہوتی ہے کہ اس میں ڈائبٹیس میلائٹس ٹائپ 2 جو ہے وہ پائی جائے. تو دیکھیے اگر ایک پیشنٹ ہے اس کی ویٹ بہت زیادہ ہے, اگر وہ 5% بھی اپنی ویٹ کم کرے تو 60% جو ہے وہ چانسز ڈکریز ہوتی ہے ڈائبٹیس میلائٹس ٹائپ 2 کی. اوور ویٹ ان اوبیسٹی میں شارٹن یور لائف اسپین. تو دیکھیے اکثر اوور ویٹ ان اوبیسٹی جو ہے وہ ہائی ویٹ لائف اسپین کو بہت زیادہ کم کرتی ہے, کیونکہ اس کے ساتھ مختلف قسم کے جوائنٹ ڈس آرڈر, آرتھرائٹس, مختلف قسم کے مسکولوسکیلیٹل ڈس آرڈر, ڈائبٹیس میلائٹس ٹائپ 2, ہارٹ پرابلمس, کڈنی پرابلم. تو یہ مختلف قسم کے وہ پرابلمز ہیں جو کہ کاز ہوتی ہے فرام اوور ویٹ یا اوبیسٹی کی وجہ سے. The overall goal is weight loss counseling is to help patient consumes fewer calories and eat more healthfully. تو دیکھیں کونسلنگ کا مطلب یہ ہے کہ آپ لوگ ایک پیشنٹ کو اس طرح جو ہے کونسل کریں گے کہ دیکھیں آپ لوگ تھوڑا سا اور ہیلتھی فوڈ جو ہے وہ لے لیں اور خود کو ہیلتھی رکھیں, پراپر ایکسرسائز کریں اور خود کو اپنی ہیلتھ کو, اپنی ویٹ کو جو ہے وہ ایک بیلنس لیول پہ مینٹین رکھیں. 5AS فار اوبیسٹی مینجمنٹ, یعنی وہ کون سے 5AS ہے جس کے ذریعے ہم اوبیسٹی کو مینیج کر سکتے ہیں, اوبیسٹی کو ہم کم کر سکتے ہیں اور پراپر ویٹ کو ہم مینٹین رکھ سکتے ہیں. 5AS میں فرسٹ AS کا مطلب ہے آسک, یعنی آپ پیشنٹ سے اس کی بیہیویئر کے بارے میں, اس کی ویٹ کے بارے میں پوچھیں گے. ڈسکس ویٹ ود دا پیشنٹ, پیشنٹ کی ویٹ میجر کر کے پیشنٹ کے ساتھ آپ ڈسکس کریں گے. اسیس ہیلتھ اسٹیٹس, کامربیڈیٹیز اینڈ کاز آف ویٹ گین. تو دیکھیے اگر آپ نے ایک پیشنٹ سے پوچھ لیا, آپ نے ایک پیشنٹ کی ویٹ میجر کی, تو دیکھیے آپ اس کے بعد اسیسمنٹ کریں گے کہ اس کی ہیلتھ کی سٹیٹس کیا ہے. BMI کے بیس پہ آپ میجر کریں گے کہ اس کا ویٹ جو ہے وہ نارمل ہے, اوور ویٹ ہے, اوبیسٹی ہے, وہ کون سی کیٹیگریز میں. اسی طرح اس کی کامربیڈیٹیز یعنی اس کی ہارمفل ایفیکٹ کے بارے میں کہ اس کا ویٹ اگر مربڈ ٹائپ 1 میں ہے, مربڈ ٹائپ 2 میں ہے تو اس کی کنسیکوینسز کیا ہوں گے. اینڈ کاز آف ویٹ گین, اور اس کے ویٹ گین کی وجہ کیا ہے, وہ کام نہیں کرتا یا وہ بہت زیادہ انرجی لیتا ہے یا وہ بہت زیادہ خوراک کھاتا ہے یا وہ ایکسرسائز نہیں کرتا. ویٹ گین کی وجہ کیا ہے. تھرڈ AS کا مطلب ہے ایڈوائس آن ٹریٹمنٹ آپشنس. تو دیکھیے اگر اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے, مختلف قسم کے اینٹی پلیٹلیٹس, اینٹی کولیسٹرول کی ضرورت ہے, تو وہ آپ لوگ ایڈوائز کریں گے. اگری آن ویٹ لاس ایکسپیکٹیشنز اینڈ ٹریٹمنٹ پلان. پیشنٹ کو آپ ایگری کریں گے, پیشنٹ کو آپ موٹیویٹ کریں گے, پیشنٹ کو آپ کونسل کریں گے کہ وہ اپنی ویٹ کو جو ہے وہ لاس کرے اور خود اپنی ٹریٹمنٹ کی جتنی بھی پلان ہے اس کو خود پہ اپلائی کرے, وہ ٹریٹمنٹ پلان جتنا بھی ہے اس کو وہ سٹارٹ کرے. اسسٹ, 5th AS کا مطلب ہے اسسٹ دا پیشنٹ ان دا کنٹینیو پروسیس آف ویٹ مینجمنٹ. آپ لوگ پیشنٹ کو اسسٹ کریں گے, ٹائم ٹو ٹائم پیشنٹ کو آپ بتائیں گے کہ دیکھیں آپ نے 1 منتھ کے بعد دوبارہ وزٹ کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں کا ویٹ ہم میجر کریں. تو اس طرح آپ لوگ ٹائم ٹو ٹائم اس کی اسسمنٹ کریں گے اور اس کی ویٹ لاس کے بارے میں آپ یا اس کی پراپر مینٹیننگ کے بارے میں آپ لوگ اس کے ساتھ بات کریں گے. فال ڈاؤن 7 times, اسٹینڈ اپ 8.
تو دیکھیے مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ زندگی میں سکسیس حاصل کر سکتا ہے، زندگی میں وہ انسان جو ہے وہ اپنی لائف کو اچھی طریقے سے ہیلتھی لائف، سکسیزفل لائف جو ہے وہ گزار سکتا ہے، جو کہ بہت زیادہ جو ہے وہ کوشش کرتا ہے۔ ایک دفعہ اگر وہ زمین پہ گر جائے دوبارہ وہ کوشش کرتے ہیں، مطلب یہ کہ اگر وہ ایک دفعہ فیل ہو جائے تو وہ دوبارہ جو ہے وہ کوشش کرتا ہے اور اپنی زندگی کو سکسیس بنانے کی طرف جو ہے وہ اپنا سفر جاری رکھتا ہے۔ تو اٹ آل اباؤٹ ویٹ مینجمنٹ۔ ابھی تک ہم نے جتنے بھی یہ 3 پارٹس جو ہے وہ کور کیے ہیں، یہ 3 پارٹ جو ہے وہ ٹوٹلی ویٹ مینجمنٹ کے حوالے سے۔ ویٹ مینجمنٹ کو ہم نے بہت ڈیٹیل سے اس کو ایکسپلین کی۔ مجھے امید ہے کہ اگر آپ لوگ اس کو کمپلیٹ ڈیٹیل سے سمجھانے کی کوشش کریں، اس کو اچھی طریقے سے یاد رکھیں، اس کو اسٹڈی کریں، جتنی بھی یہ لیکچرز ہیں اس کو سٹارٹ سے لے کے ایٹ دا اینڈ تک آپ لوگ دیکھ لیں، تو مجھے امید ہے کہ آپ لوگ پیپر کو بہت اچھی طریقے سے اٹیمپٹ کریں گے۔ اور میں نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ میں نے ہر ایک ورڈز کو، ہر ایک کانسیپٹ کو بہت زیادہ ڈیٹیل سے آپ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ پھر بھی اگر کسی اسٹوڈنٹ کی کسی کنسیپٹ میں کسی جگہ پہ کوئی کنفیوژن ہے تو وہ کمنٹ کے ذریعے بھی آسک کر سکتا ہے، میں کوشش کروں گا کہ آپ لوگوں کو آنسر دے دوں۔ اور اگر کوئی اسٹوڈنٹ واٹس ایپ کے ذریعے جو ہے وہ میسیج کرے، پھر بھی میں اس کو جو ہے وہ آنسر دے دوں گا، میں کوشش کروں گا کہ اس کے لیے آنسر ڈھونڈ لوں گا اور اس کو آنسر دے دوں۔ اوکے، تھینک یو، بیسٹ آف لک۔